وَإِذَا اور جب حُيِّيتُم دعا دیے جاؤ تم. حُيِّ ہے یہ حی یا یحییٰ سے حُيِّیتُم زندگی کی دعا دینا. جب دعا دیے جاؤ تم بتحیۃ زندگی کی دعا. تحیہ کا معنی ہوتا ہے حیات کی دعا یعنی درازی عمر کی دعا. فحیو پس دعا دو بأحسن منہا اس سے بہتر اس سے زیادہ اچھی. احسن حسن سے. او یا ردوہا پھیر دو اسی کو. ردو کا لفظ جو ہے رد سے ہے رے دال دال. پھیر دو اس کو لوٹا دو اس کو یعنی ویسی ہی دعا دے دو جیسی تمہیں کسی نے دی. ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے علی کل شیء اوپر ہر چیز کے حسیبہ حساب لینے والا محاسبہ کرنے والا. عربوں میں اسلام سے پہلے جو طریقہ رائج تھا وہ یہ کہ جب کسی سے ملاقات کرتے تو اس کو زندگی کی دعا دیتے درازی عمر کی دیتے. جیسے ہمارے ہاں بھی عام طور پر کیا پایا جاتا ہے خصوصاً جب کسی بزرگ کو سلام کیا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں جیتے رہو لمبی عمر ہو. لیکن اسلام نے آ کر اس دعا کو زیادہ جامع اور بہترین بنایا یعنی بہترین چیز سکھائی. اور وہ دعا صرف زندگی کی نہیں بلکہ سلامتی کی دعا تھی. اور اس کو کس میں بدلا؟ السلام علیکم میں کہ تم پر سلامتی ہو. اب دیکھیے کہ اگر کوئی لمبی عمر پائے بھی اور وہ بیماریوں سے بھری بھی ہو تو یہ ایک ادھوری دعا ہے نا لمبی عمر پاؤ. اور پھر اگر ہم کہیں کہ لمبی عمر پاؤ صحت والی پاؤ فلاں والی پاؤ فلاں کتنی لمبی باتیں کریں گے. تو اس کی بجائے اگر السلام علیکم کہتے ہیں تو اس میں زندگی صحت سلامتی دین عافیت ہر طرح کی خیریت ہر چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اب اس سے مراد کیا ہے سلام. جب تم کو سلام کیا جائے بِتَحِيَّةٍ ساتھ سلام کے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو اس سے بہتر سلام کرو. وہ کیسے؟ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ سکتے ہو یا مزید بہتر وبرکاتہ. اور اگر اتنا ممکن نہ ہو تو پھر اور ردوہا اسی کو پھیر دو وعلیکم السلام کہہ دو. اور جو کوئی اس معاملے میں جیسا رویہ اختیار کرے گا وہ اللہ کے ہاں لکھا جائے گا. اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت علیم نہیں آئی حکیم نہیں آئی بلکہ کیا آئی ہے حسیب. حسیب کا لفظ ہے سین بے سے ہے حساب لینے والا کہ وہ حساب لینے والا ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. اب آپ دیکھیے کہ کس چیز کا حساب ہوتا ہے اس میں آپ میں سے کوئی بتائے گا یعنی سلام سے متعلق کیا حساب کتاب ہوتا ہے یا ہوگا یا ہو سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ کئی ایک چیزیں کس نے کتنی دفعہ زندگی میں سلام کیا. نمبر 1 کہ ویسے بھی ہماری ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں اور کیلکولیٹڈ ہیں کیونکہ قیامت کے دن انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ کیا ہو گیا اس کتاب کو کس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی اور نہ بڑی الا احصاہا مگر اس کو گن لیا شمار کر لیا گن کے رکھا. تو اللہ تعالی حساب کرنے والا ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ کون شخص کتنی کثرت سے سلام کرتا ہے کیونکہ کثرت سے زیادہ سلام کو رواج دینا اور پھیلانا اور عام کرنا پسندیدہ ہے. کوئی حدیث یاد ہے اس پر آپ پڑھ چکے ہیں اس میں سے آپ کے لیل و نہار میں سے افشوا السلام بینکم آپس میں سلام کو خوب رواج دو. ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کو بھی سلام کرو جسے تم جانتے اور اس کو بھی کرو جسے تم نہیں جانتے یعنی اتنا زیادہ اس پہ تاکید کیا گیا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں تو صاف طور پر آتا ہے کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم
ایمان نہ لاؤ. ولا تؤمنون حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. یعنی آپس کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور آپس کا بغض پھر کس کی علامت ہوئی؟ اور ایک دوسرے سے نفرت اور حسد اور دلوں میں کدورت رکھنا ایمان کے منافی ہے نا. ایمان میں نقص ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کے اندر خدا کی محبت ہو اور پھر وہ ان لوگوں سے محبت نہ کرے جو خدا کے راستے پہ چلنے والے ہوں. لیکن عموماً شیطان انسان کو بہکاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر اس کے دل میں دوسروں کے خلاف میل ڈال دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو وہ ایک بہت بڑا ایشو بنا دیتا ہے. یہ جتنی بھی انسانی تعلقات میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، کسی کی کوئی بات اچھی نہ لگی، کسی کی کوئی بات ناگوار گزر گئی، کسی کی کوئی بات مرضی کے خلاف ہو گئی، ایسی سب چیزوں کو دھونے والی چیز کیا ہے؟ سلام. اور سلام کیا ہے؟ کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم محبت نہ کرو. تو پھر محبت کیسے کریں اور محبت قائم کیسے رکھیں اور محبتوں میں اضافے کیسے ہوں؟ فرمایا الا ادلکم علی شیء، کیا تمہیں ایک چیز کے بارے میں نہ بتاؤ؟ اذا فعلتموہ، جب تم اسے کرو گے، تحاببتم، تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، یعنی لازماً محبت ہو جائے گی. اب دیکھیں آپ کسی سے کتنی بھی محبت کرتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی انسان اتنا کامل ہو کہ اس سے زندگی میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو دوسرے کو بعض اوقات خوش نہ کرے. ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ جو آپ کو دوسرے کی ناگوار گزرے. مثلاً آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو کیا بچوں سے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ جو آپ کو ناگوار گزرے؟ ہو جاتی ہے نا. تو پھر کیا اس ناگواری کو آپ دل میں رکھ کے محبت چھوڑ بیٹھیں گے؟ نہیں. اسی طرح ماں باپ سے بچے محبت کرتے ہیں تو ماں باپ بعض اوقات ناروا بھی ڈانٹ دیتے ہیں، ناروا زیادتی بھی کر جاتے ہیں، چاہے ماں باپ ہیں، لیکن ہو جاتا ہے. اب اس بنا پر بچے ماں باپ کے خلاف دل میں کدورت رکھ بیٹھے، ناراضگی رکھ بیٹھے، ملنا جلنا چھوڑ دیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو خون کے رشتے ہیں. اور یہاں تو خون کے رشتوں سے آگے بڑھ کر بات کی جا رہی ہے کہ مسلمان آپس میں جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کریں گے اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ جنت کا داخلہ کیوں ممنوع ہے؟ جنت جگہ ہی ان لوگوں کی ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. وہاں نفرت کرنے والوں کی جگہ نہیں ہے، وہاں حاسدوں کی جگہ نہیں ہے، بغض رکھنے والوں کی جگہ نہیں ہے. وہ جگہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو محبت کرنا جانتے، جو باہم محبت رکھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ اس پہ تاکید کی کہ تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ ایمان نہ ہو، مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ محبت نہ کرو. کیا میں نہ بتاؤں تمہیں وہ چیز کہ تم کرو تو تم میں محبت پیدا ہوگی؟ اور وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب رواج دو، خوب خوب پھیلاؤ، کثرت سے سلام کرو. اچھا، کثرت سے کیوں کرو؟ اتنا رواج کیوں دو؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہی ہے کہ عام روزمرہ کے تعلقات میں، معاملات میں تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ میل آتی رہے گی، کوئی نہ کوئی بات ناگوار گزرتی رہے گی. اب دیکھیں دو ہی رویے نا، ایک تو ایک انسان سب سے الگ تھلگ ہو کے کسی پہاڑ کے گوشے میں جا بیٹھے، کسی جنگل میں نکل جائے، اور ایک یہ کہ لوگوں کے بیچ میں رہے. دوسری آپشن تو ممکن نہیں کہ آپ جنگل چلے جائیں، پہاڑ میں چلے جائیں، کیونکہ انسان پھر اپنی زندگی کا مقصد کھو بیٹھے گا. وہ تو سب کے ساتھ ہی مل کے چل سکتے. انسان کو تو ایک معاشرے کے اندر پیدا کیے گئے. اجتماعیت اور معاشرتی زندگی ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم پروگریس نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے اگر آپ بالکل الگ رہیں، آپ کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ سیکھنے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ باہم انٹریکشن سے ہوتا ہے، میل جول سے ہوتا ہے. جب آپ لوگوں کے بیچ سوشلائز کرتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، کچھ ان سے سیکھتے ہیں، کچھ انہیں سکھاتے ہیں، اور اس طرح آپ کا ذہن بھی ترقی پاتا ہے، آپ کو رہنے سہنے کا سلیقہ اور ڈھنگ آتا ہے. اور اگر آپ سب سے آئسولیٹ ہو کے صرف اپنی ایک دنیا بنا لیں اور اسی میں گم رہیں اور کوئی کسی سے تعلق نہ رکھیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی وہ بھی رک جائے گی، آپ کے سیکھنے کا پروسیس بھی ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ سیکھتے کچھ نہیں تو آپ زندگی ڈھنگ سے گزار کیسے سکیں گے؟ آپ تو اپنے اوپر ایک بوجھ ہیں اور دوسروں پر ایک بوجھ ہے. تو اس لیے کیا ضروری ہے کہ انسان ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتا رہے. اور جب انٹریکٹ کرے گا، جب ساتھ نکلے گا تو لازماً ٹکراؤ ہوں گے، اور بڑے ٹکراؤ نہ بھی ہوں
تو چھوٹے چھوٹے کلیشز ہوتے رہتے ہیں. کیا بہن بھائیوں میں چھوٹے چھوٹے کلیشز نہیں ہوتے؟ کوئی دن جاتا ہے کہ نہ ہو؟ ہاں مثلاً مثال دیجئے بہن بھائیوں کے کلیشز کیا ہوتے ہیں. مثلاً کوئی آج کا ہی واقعہ بتا دیجئے. اس نے میری جرابیں پہن لی، میری جرابیں وہ پہن لیتے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں اگر کسی نے دوسرے کی چیز استعمال کر لی تو غصہ آئے گا نا. اچھا، اور ایک سو رہا تھا، دوسرے نے زور سے دروازہ بند کیا اور بھول کے بند کر دیا، غصہ آئے گا نا. اچھا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کے پلیٹ میں سے کچھ لے لیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں، بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں اکٹھے رہنے سے ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب ہوتی ہیں. بعض اوقات عادتوں کا اختلاف ہوتا ہے، مزاج کا اختلاف ہوتا ہے. اللہ نے ہر انسان کو بالکل ایک الگ چیز بنایا، کوئی انسان دوسرے جیسا نہیں ہے. جب ہر دوسرا انسان آپ سے مختلف ہے تو سوچ میں بھی فرق ہوگا، پسند اور ناپسند میں بھی فرق ہوگا، اور طریقہ زندگی میں بھی فرق ہوگا. ہر چیز میں اختلاف ہے آپ کا دوسرے سے. تو جب آپ رہ ہی اختلاف بھری دنیا میں رہے ہیں تو پھر اس میں لازماً یہ بات ہوتی ہے کہ انسانی تعلقات متاثر ہوتے ہیں. اب اس کے لیے دو ہی طریقے تھے، یا تو یہ کہ متاثر ہوتے رہیں اور کسی بڑے کلیش پہ جا کے ختم ہو، یا یہ کہ ان کی روز صفائی ہو. دیکھیے، آپ کو اپنے دل کی روز صفائی کرنی پڑتی ہے، اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے، آپ کے دل کا میل اور وہ ایک ڈپریشن دور ہوتا ہے. آپ کو اپنا جسم دھونا پڑتا ہے، نہانا پڑتا ہے، ہاتھ منہ دھوتے ہیں آپ، گھر صاف کرنا پڑتا ہے، سڑکیں اور بازار، ہر چیز کی صفائی ضروری ہوتی ہے نا. اسی طرح انسانی تعلقات کے اختلاف اور ناگوار اور ناپسندیدہ باتوں کی صفائی بھی ضروری ہے دلوں سے، اور روزانہ ضروری. اور اس کا صرف ایک حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ سلام. اب آپ دیکھیے کہ سلام سے کیا ہوگا. دیکھیے، سلام جب کثرت سے ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے کہ پھر محبت پیدا ہوگی دل میں. وہ جو غصہ تھا نا، مثلا ایک شخص نے آپ کا دل دکھایا اور پھر دل دکھا کے تو وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اندر آیا اور آ کے کہتا ہے السلام علیکم. ہاں، کیا ہوگا؟ وہ جو پچھلی بات تھی وہ اگر پوری ختم نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ اس کا اثر، اور بعض اوقات واقعی پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے صرف ایک جملہ بولنے سے، السلام علیکم. اچھا، یہ کیا ہے؟ وہ جو کمیونیکیشن ختم ہوئی تھی، وہ جو دروازہ پٹک کے گئے تھے، اب وہ کھولنے پر السلام علیکم سے کیا ہوا؟ دوبارہ کمیونیکیشن بحال ہو گئی. اور یہ بحال ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص کسی پر زیادہ ہی غصے میں ہے تو صرف 3 دن کی اجازت ہے، 3 دن کی، کہ آپ 3 دن ناراض رہ سکتے ہیں، چاہے میاں بیوی ہیں یا کچھ اور. چوتھے دن اگر آپ نے ایک دوسرے سے صلح نہیں کی اور آپس میں تعلقات دوبارہ بحال نہیں کیے، اور خدا نخواستہ اس حال میں وفات ہو گئی تو کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ اگر کوئی کسی سے ناراض ہے اور کمیونیکیشن بند ہے، بول چال ختم ہے، اور اتنے میں ان میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے تو نقصان کیا ہے؟ اس پر جنت ممنوع ہو جاتی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. جن 2 لوگوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ ان کے عمل روک لو حتیٰ کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. اب آپ دیکھیں کہ حسیبہ میں یہ بات بھی آتی. ایک تو یہ ہے کہ کس نے کتنا اس کو رواج دیا. تو جنت میں جانے والوں کی علامت یا نشان یا عادت کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ سلام کرنے والے ہیں، کیونکہ جنت میں جب جائیں گے فرشتے ان کو سلام کریں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. بلکہ اہل جنت کا جو ترانہ ہوگا یا جو ان کا شعار ہوگا وہاں پر، تحیتہم فیہا سلام. یہ اہل جنت کی صفت ہے. جس کو یہ عادت دنیا میں پڑ جائے وہ خوش قسمت ہے. یعنی ہر جنتی کو یہ الفاظ بکثرت دہرانے ہوں گے، تحیتہم فیہا سلام. پھر اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا، فرشتے سلام کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے.
اس پر پوری ایک کیسٹ موجود ہے السلام علیکم کے نام سے، اس میں ساری احادیث اور کافی ڈیٹیلز موجود ہیں، اس کو آپ ڈیٹیل کے لیے سن لیجئے، کیونکہ سلام کرنا جنت میں جانے کا نسخہ ہے، اور جواب دینا واجب ہے، لازم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو سلام کرتا ہے اور دوسرا جواب نہیں دیتا تو وہ گناہگار ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ اس سے زیادہ بہتر کرو، اگر زیادہ بہتر کی توفیق نہیں تو کم از کم اتنا تو کرو جتنا کسی نے تمہیں کیا ہے۔ جواب دینا واجب ہے، اور اگر کوئی نہیں جواب دیتا تو سخت گناہگار ہے، اس کا کوئی جواز نہیں، یعنی آپ کی کسی کے خلاف کتنی بھی ناراضگی، کوئی جواز نہیں کہ کوئی آپ کو سلام کرے اور آپ منہ موڑ کے ادھر دیکھنے لگے اور پھر جواب نہ دیں۔ کسی مومن کے اندر اس قسم کا کوئی کمپلیکس نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر ایسی انا اور ایسی رکاوٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان تو ساری انائیں توڑ دیتا ہے۔ تو بیسیکلی ابھارا اس چیز پر جا رہا ہے کہ تم کثرت سے سلام کرو، صرف سلام نہیں، کثرت سے۔ اب آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں سارے سلام بھی ہوں گے، اس شخص نے اتنے زیادہ سلام کیے، حساب ہوگا، تو جس کا جتنا نامہ اعمال زیادہ سلام سے بھرا ہوا ہوگا اتنا ہی وہ جنت میں زیادہ اچھی طرح داخل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے گھر میں آپ کے ایسے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، آئے ہوئے ہیں، کہیں آپ جا رہے ہیں، تو جہاں انٹریکشن ہوگا وہاں تو آپ سلام کریں گے، اور اگر انٹریکشن نہیں تو راہ چلتے ہوئے آپ جا رہے ہیں تو اس میں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، اور خصوصاً جب یہ نہ پتا ہو کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں۔ لیکن مثلاً آپ گھر میں، ہمارے یہاں جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا ہے اس میں دیور ہے گھر میں، کوئی اور رشتہ ہے، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جہان بھر کی اور ضروری باتیں کر لیں اور سلام ہی نہ کریں۔ تو جس سے بھی کام کلام ہوگا، مثلاً آپ دکان پر گئے ہیں، آپ سودا خرید رہے ہیں، ساری باتیں کر رہے ہیں نا، تو جہاں بھی انٹریکشن ہوگا، جہاں بھی آپ ضرورت کی کوئی بات کریں گے وہاں سلام بھی کریں گے۔ دیکھیے وہ 7 آدمیوں کو الگ سے تو کوئی نہیں کرتے کہ اس کو سلام، اس کو، اس کو۔ جب آپ سلام کرتے ہیں تو سب کو ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مجموعی طور پر ہوتا ہے۔ آپ اسپیشلی الگ کر کے سلام نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ جنرلی جب اجتماعی طور پر سب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سلام کر دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ٹیلی فون اٹھاتے ہیں آپ تو السلام علیکم کہتے ہیں، اب آپ کو کیا پتا آگے کون ہے، مسلمان ہے یا کوئی مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی ہے۔ اصل میں دیکھیے قرآن پاک میں جو عورتوں اور مردوں کی گفتگو ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، قول معروف سے منع نہیں کیا گیا۔ قول معروف کیا چیز ہے؟ مطلب ایسی بات کہ جس کو عقل یا شرع ایکسپٹ کرے، یعنی اس میں کوئی ناگواری کی بات نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کہیں ایسی جگہ داخل ہوتے ہیں جہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بیٹھے ہوئے، آپ السلام علیکم کہتے ہیں، سلام کر کے آپ آگے اپنے کام چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ گھر میں گئے اور گھر میں رشتہ دار جمع ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، بھلے الگ الگ بھی بیٹھے، تو بعض اوقات یہ ہے کہ کئی رشتوں میں اکٹھے بھی تھے، جیسے ماں بیٹا اکٹھے بیٹھے ہوئے، آپ کی ساس ہے، اس کے بچے ہیں، آپ کے دیور وغیرہ بیٹھے ہوئے، کہ آپ سلام نہیں کریں گے، ساس کو نہیں کریں گے، ان کو کریں گے، سلام کریں گے، لیکن سلام کا انداز کیا ہو؟ السلام علیکم معروف طریقے سے، اس میں سلام کے انداز پر بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بہت خاص اسپیشل ہو کر ان کو سلام کی ضرورت نہیں، جنرلی جیسے آپ سلام کرتے ہیں ویسے آپ سلام کر لیں۔ تو جب آپ ایک لفظ یاد رکھیں گے نا معروف، تو انشاءاللہ اس میں پر بہت سی چیزیں کور ہو جائیں گی۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ اچھا، حساب میں ایک پہلی بات یہ کہ کتنا زیادہ کوئی کرنے کا عادی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ پھر جو ابتدا کرتا ہے اس کو اجر زیادہ ہوتا ہے، اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، جواب دینے والے کو 10 ملتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں سلام تو دونوں نے کیا، ایک کی نیکیاں زیادہ اور ایک کی کم۔ پہل جس نے کی تو وہ حسیبہ میں پھر کیا ہوگا؟ حساب ہوگا نا، کس نے پہل کی اور کس نے جواب دیا، کس کو 30 اور کس کو 10، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو اس میں آٹومیٹیکلی زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں مزید اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ضرور یہ کیسٹ سن لیجئے، کیونکہ
سلام کے بارے میں اچھی طرح جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کی عادت ہو جائے، اس کی اہمیت پتہ ہوگی تو انشاءاللہ عادت بھی ہو جائے گی، تو اس کے فائدے بہت ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو احسن میں ایک تو وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ شامل ہے، دوسرے کیا ہے کہ جو اس کا انداز ہے وہ بھی احسن ہونا چاہیے، یعنی کسی نے آپ کو سلام کیا بے روح طریقے سے یا بے دلی کے ساتھ، یا پروننسیشن ہی ٹھیک نہیں تھا، جیسے عموماً ہمارے ہاں سلام کا لفظ ہی بگڑ چکا ہے، حالانکہ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ عموماً لوگ السلام علیکم یا السلام علیکم یا اس طرح کرتے ہیں، تو یہ سلام کا تو کوئی مطلب نہیں ہے نا، تو اس کو بگاڑ دیا۔ السلام علیکم تو وہ لام بھی نہیں، تو سام تو موت کو کہتے ہیں نا، جو یہود کا یہ لفظ تھا جو مسلمانوں کے لیے استعمال کرتے تھے، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کے اس قسم کی بات کرتے تھے، جس پر ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خفا بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے جواب میں خوب سنائی، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے جواب دے دیا تھا، میں نے بھی وعلیکم کہہ دیا تھا۔ ہاں، تو بات یہ ہے کہ جہاں اور ہماری باتیں لکھی جاتی ہیں وہاں سلام بھی لکھے جا رہے ہیں، اور جس انداز میں ہم سلام کرتے ہیں وہ لفظ بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو بھی لکھا جاتا ہے، آپ سلامہ کہتے ہیں تو بھی لکھا جاتا ہے، تو حساب چونکہ ہونا ہے اس کا، اس لیے پروننسیشن کا درست ہونا ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگ دوسری ایکسٹریم پر نکل جاتے ہیں، وہ پھر اس کو بہت تجوید کے قاعدوں قانون سے پھر ایک اور مصنوعی انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جو ہم عام روٹین میں السلام علیکم یا ایک نارمل معروف طریقہ ہے اس پر ہی سلام کریں، یعنی سلام کو پھر بڑھا چڑھا کے بھی پیش نہ کریں کہ جس سے پھر وہ ایک مذاق کی چیز بن جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اصل سے کم درجے پہ سلام کریں، جیسا ہے وہ لفظ ویسا ہی بولیں۔ تو احسن میں کیا آتا ہے؟ اس کا صحیح پروننسیشن بھی آتا ہے، اس کا انداز بھی آتا ہے کہ آپ سلام کے ساتھ مسکراہٹ بھی شامل کیے ہوئے ہیں، یا یہ کہ آپ دل سے سلام کر رہے ہیں، ایک روح کے ساتھ سلام کر رہے ہیں، کانشیسلی آپ سلام کر رہے ہیں۔ تو بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا تو کریں ہی، لیکن زیادہ اچھا کیا ہے، اور بھی اچھا کریں۔ اب آپ دیکھیے اگر اس ایک آیت پر عمل ہو جائے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہر گھر میں، بتائیے کہ خرابیاں کیسے باقی رہیں گی؟ سب کچھ جڑ سے اکھڑ جائے گا کہ ہر شخص ایک سلام کرے اور دوسرا صرف جواب نہ دے بلکہ احسن جواب دے، احسن احسن احسن۔ ایک نے سلام کیا، دوسرے نے اور اچھے سے جواب دیا، ایک نے پہل کی اور دوسرے نے اس سے بہتر طریقے پر رسپانس کیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ تعلقات میں بہتری ہوگی۔ اور ردوہا، یا اسی کو لوٹا دو، یہ کم از کم درجہ ہے کہ تم اتنا تو جواب دو۔ بعض لوگوں کو مشکل ہوتی ہے جواب دینے میں بھی، اور جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے، یا جواب دینے میں بھی سستی کرتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں وہ اس کو اہم نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں نہ بھی دیا تو کیا ہوا۔ نہیں، دیکھیے کسی انسان کی ہم سے کوئی بھی زیادتی ہو تو اس زیادتی کا بدلہ اللہ لینے والا ہے، لیکن ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ مثلاً آپ کسی کو جواب اس لیے نہیں دیتے کہ اس نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، فار ایگزامپل ضرور کی ہوگی، مان لیا کی ہے، لیکن اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑیے، اللہ نے جو آپ کو کہا نا وہ آپ کیجئے، جو آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیے جب آپ اللہ کا حکم نہیں مان رہے، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے نا جواب نہ دینا، اور ردوہا نہ کرنا، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ جب آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر آپ اللہ کی رحمت سے خود محروم ہو رہے ہیں۔ کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی رحمت نہیں پا سکتا۔ اللہ کی رحمت آتی ہے اللہ کی فرما برداری سے، اور جب کوئی شخص اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا اجر بھی بہترین طریقے سے اللہ سے پاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اور ردوہا میں حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ غیر مسلم تمہیں جن الفاظ میں سلام کرتا ہے انہی الفاظ میں تم اس کو لوٹا دو، ٹھیک ہے؟
یعنی احسن کس کے لیے ہے؟ مسلم کے لیے. ایک مسلمان کے لیے کیا پسندیدہ ہے کہ وہ دوسرے کو بہتر سے بہتر جواب دے. اور صرف ردوہا اگرچہ مسلمان کے لیے بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد غیر مسلم ہے. اگر وہ آپ کو ہیلو کرتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ ہیلو کر دیں. آداب اگر کوئی کہے تو آپ اسے وعلیکم السلام کہیں گے نا آداب. یہ کیوں کہا گیا کہ جو وہ کہے وہی کہو؟ کیوں؟ وجہ یہ بھی سکھانے کا ایک طریقہ ہے نا. ٹھیک ہے، مثلاً آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے السلام علیکم، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام. دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے آداب، آپ کہتے ہیں آداب. تو اسے پتہ چلے گا کہ یہاں سلام ہو رہا ہے، یہاں مجھے کیوں یہ کہا گیا؟ کیونکہ غلطی میری اپنی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ جو غیر مسلم کہیں ویسا ہی ان کو لوٹاؤ، تو اس میں بھی کئی بھلائیاں ہیں. مثلا اگر وہ آپ کو ہیلو کرتے ہیں تو آپ ہیلو کہہ سکتے ہیں، ہیلو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز کوئی ایسی چیز ہو جس میں شرک نہ پایا جاتا. کیونکہ بعض لوگ آپ کو معلوم ہے وہ سلام نہیں کرتے. بعض لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو وہ یا علی کہتے ہیں، تو اس کو آپ یا علی نہیں کہیں گے. یہ آپ نے کبھی سنا ہے اس کو؟ علی مولا بھی کہتے ہیں. جو پیر بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ اس طرح کے لفظ بولتے ہیں اپنے اپنے بزرگوں. اور دیکھیے میں سوچتی ہوں کہ شرک کہاں کہاں زندگیوں میں غیر محسوس طریقے سے داخل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم مسلمان چونکہ اللہ سے محبت کرتے تو السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لے کر ہم دوسرے کو سلام کر رہے تھے. تو اسی طرح دوسرے لوگ اللہ سے بڑھ کر جس کو چاہتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت اسی کا نام بلند کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو پروموٹ کرتے ہیں نا. تو ایسے میں پھر جب کوئی شرکیہ کلمات کے تو اس کو آپ جواب میں شرکیہ کلمات نہیں کہیں گے. پھر آپ سر ہلا دیں یا ہاتھ سے کر دیں یا ہیلو کر دیں یا وٹ ایور. دیکھیں کوئی بھی ہو، ابن عباس کی یہ جو بات ہے نا حکم عام ہے، جتنا کوئی کہے یعنی وعلیکم کر دے، اور اگر اس نے صحیح سلام کیا تو وعلیکم السلام کر دے، کیونکہ سلامتی کی دعا ہے نا. تو اسلام پیس کو پروموٹ کرتا ہے. تو اور دوہا میں جیسا کوئی کہے ویسا کہہ دینا اس حد تک اجازت ہے. تعارف پر پہلا کرنے کا کام سلام ہے نا، کسی بھی بات کے شروع کرنے سے پہلے. باقی سارے کام بعد میں ہوں گے، پہلی چیز سلام. اور اگر وہی ہماری ابھی تک درست نہیں ہوئی، مسلمانوں کی وہی درست نہیں ہوئی، تو آگے اصلاح کیا ہوگی اور کس چیز کی ہوگی؟ تو اس لیے اس نقطے کی اصلاح جو ہے بے حد ضروری. تو آپ دیکھیے کہ حکم دینے کے بعد فرمائے ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. بھولو مت اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اور ہر چیز پر محاسبہ کرنے والا ہے. یعنی حساب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس چیز کو پوری طرح واچ کرنا اور پھر اس کا حساب کرنا. اچھا، پھر اس میں حسیب کا ایک معنی کافی ہے. حسیبہ کا ایک معنی کیا ہے؟ حساب کرنے والا. دوسرا کیا معنی؟ کافی. یعنی اللہ ہر چیز پر کافی ہے. کیا مطلب اس کا؟ اگر تم سلام کرتے اور وہ جواب نہیں دیتا تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے نبٹ لے گا. آپ کا کام ہے آپ اپنا فرض پورا کرو. تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو اسلام کا جو عدل ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. کیسے عدل کیا ہے؟ کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو. اور پھر دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جواب دینا ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو صحیح سلام نہیں کرتا، جیسے ابھی آداب وغیرہ کی بات ہوئی، اگر کوئی آپ کو صحیح سلام نہیں کرتا یا کوئی غلط مشرکانہ لفظ استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو اہلاً و سہلاً یا ویلکم یا خوش آمدید کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اس انداز میں آپ شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان انفلوئنس ہو جاتا ہے نا. جیسا کہ آپ سے کہتا ہے تو پھر ویسا ہی آپ کو کرنا پڑتا ہے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، تو دلوں میں دوسروں کے بارے میں تعصب اور نفرت اور محض کسی اس وجہ سے کہ وہ ہمارے دین میں سے نہیں ہے، ہم اس سے کوئی اصلاح کی اسلام کی بات تو بتائی نہیں، صرف نفرت سے آغاز کرے، تو ایسے لوگوں کی پھر بات آگے نہیں بنے گی. انسانوں کے لیے دل میں ہمدردی پیدا کرے. اچھا، ایک اور بات کہ اگرچہ یہ
آیت براہ راست سلام سے متعلق ہے، لیکن سلام کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جواب دینا ضروری ہے۔ مثلا متفق علیہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریض کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، اور نمبر 5 چھینک کا جواب دینا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو چھینک آئے تو اس کا جواب دینا بھی لازم ہے۔ اور چھینک کا جواب بھی کب دیا جائے گا؟ جب کوئی چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے، اور اگر کوئی خود نہیں الحمدللہ کہہ رہا تو پھر جواب دینا بھی ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کو کسی خوشی کے موقع پر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو اس صورت میں آپ کو بھی جواب میں کوئی نہ کوئی دعا دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کو ہدیہ دیتا ہے یا تحفہ دیتا ہے تو اس کا جواب بھی دینا چاہیے، یعنی موقع کی مناسبت سے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ دوسرے کو دینا چاہیے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ احسن منہا اور ردوہا، تحفے میں بھی کیا حکم ہے کہ یا تم زیادہ بہتر دو، لیکن عموماً ہمارے یہاں زیادہ بہتر کیا سوچ کے دیا جاتا ہے؟ اپنی بڑائی جتانے کو نا، لیکن وہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے کہ جو کسی کی توفیق ہے وہ اس کے مطابق دے رہا ہے، اور جو آپ کی توفیق ہے آپ اس کے مطابق دے رہے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو۔ ٹھیک ہے، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہدیے کے جواب میں احسن نہیں دے سکتا، ویسی نہیں دے سکتا، تو ایسی صورت میں دعا جو ہے، دعا یا شکر گزاری کے الفاظ جو ہیں وہ ضروری ہیں، کیونکہ کمیونیکیشن جو ہے وہ 2 وے ہونی چاہیے، 1 وے نہیں ہونی چاہیے۔ واضح؟ اور ان ساری چیزوں کے پیچھے ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یہ اس لیے بھی کہا گیا کہ جب ایک انسان دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو جواباً کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ خواہ آپ کسی کو سلام کریں، خواہ آپ کسی کو تحفہ دیں، خواہ آپ کسی کے بیماری میں یا تکلیف میں اس کی مدد کریں، تو جواباً انسان کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ دوسرا بھی میرے ساتھ ایسا کرے۔ دوسرے کو حکم دیا گیا کہ ضرور کرو، لیکن بعض اوقات اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں کر سکتا تو ایسے میں ہمیں کیا حکم دیا گیا، کیا تعلیم دی گئی ہے کہ جب کوئی تم پر احسان کرے تو تم اس کا بدلہ دو، اور اگر تم نہیں دے سکتے تو دعا دو، کیونکہ جو دعا دیتا ہے کسی کے احسان کے بدلے میں وہ ایک طرح سے بدلہ دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا، مثلاً آپ چل رہے تھے، آپ کے پاس سامان بھاری تھا، وہ آپ نہیں اٹھا پا رہے، کسی نے اٹھا دیا آپ کے لیے، تو کیا ہو گیا؟ اس کا آپ پر احسان ہو گیا۔ کسی نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا، کسی نے آپ کے لیے جگہ بنا دی۔ تو ایسی صورت میں جتنے بھی احسان اور خیر خواہی کی چیزیں کسی انسان کی طرف سے آپ پر آتی ہیں تو آپ کا ذمہ بنتا ہے، اسلامی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا جواب لوٹائیں، اور اگر آپ کسی بھی طرح نہیں لوٹا سکتے تو دعا، ایون اگر کسی کو بولنے کی صلاحیت نہیں تو کم از کم مسکراہٹ، یعنی ایکنالجمنٹ ضروری ہے۔ جزاک اللہ کہنا جو ہے، صرف جزاک اللہ کافی نہیں ہوتا، جزاک اللہ خیرہ، کیونکہ جزا کا لفظ جو ہے وہ عربی میں جزا اور سزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ اچھی جزا دینا چاہتے تو جزاک اللہ خیرہ کہیں کہ اللہ تم کو اچھی جزا دے، اچھا بدلہ دے۔ یہ پوچھنی جزاک اللہ کا جواب کیا؟ جزاک اللہ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وَإِيَّاكُمْ کہہ دیتے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر اخلاقاً آپ کہہ رہے ہیں تو اور بات ہے، لیکن جزاک اللہ دراصل بدلہ ہی تو ہے، جزاک اللہ کہنا۔ تو پھر اس بدلے کے بدلے میں بہت نہیں الجھایا گیا بعض چیزوں میں۔